اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا. اسمبلی کی جو معمول کی جو کارروائی تھی وہ جاری تھی، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں سوریا بی بی، وہ اجلاس کی صدارت کر رہی تھی. اچھا، اسپیکر صاحب جو بابر سلیم سواتی صاحب آج وہ موجود نہیں تھے یقیناً، اس لیے ڈپٹی اسپیکر اجلاس چیئر کر رہی تھی. اب ہوا یہ کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کا جو رویہ جو ہے شروع دن سے اپوزیشن کی جو خواتین ممبران کے ساتھ اس کا خاصا ایک آمرانہ اس کا رویہ ہے، اس کا تحکمانہ انداز ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کا. اور اپوزیشن کے میل ممبران کے ساتھ بھی ہے اسی طرح ہے، لیکن خواتین ممبران کے ساتھ ان کو زیادہ ان کو وہ ہے، وہ غالباً ان کا غصہ اس بات پہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو خواتین جو نشستیں ہیں ان پہ یہ سب آ گئی ہیں، تو شاید ان کا اس بات کا غصہ ہے، اور وہ شاید زیادہ اپنی پارٹی کی وفادار ہے، تو ظاہر پارٹی پالیسی کے مطابق وہ کچھ کر رہی ہوگی. تو بہرحال بس جو اجلاس کی کارروائی جاری تھی، اور وہاں پہ پھر کرک سے تحریک انصاف کے ایک رکن ہیں سجاد، میجر سجاد بارکوال صاحب. وہ ان کی ویسے بھی آج کل جو صوبائی وزیر اعلیٰ اور حکومت سے ان کی کچھ اپنی کوئی ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں، وہ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ حکومت پہ وہ تنقید بھی وہ کرتا رہتا ہے. تو آج وہ پہلے جب وہ اس نے بات کرنے کی کوشش کی تو ڈپٹی اسپیکر نے سجاد بارکوال صاحب کو مائک نہیں دی، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں. انہوں نے پہلے صوبائی وزیر قانون کو جو ایک بل آج اسمبلی میں پیش ہونا تھا ان کے لیے کہا کہ پہلے منسٹر صاحب یہ بل پیش کریں، اس کے بعد پھر آپ آ کے اپنا وہ جو بھی کہنا ہے آپ کہیں. خیر وہ پھر وزیر قانون نے وہ جو بل تھا جو خیبر پختونخوا پروموشن آف ڈیجیٹل پیمنٹس بل، وہ ایوان میں اس نے پیش کی. وہ آج ہی کے دن وہ بل بھی منظوری ہوئی ایوان سے. اب اس کے بعد جیسے ہی پھر جب میجر بارکوال صاحب کو جب فلور ملا، انہوں نے بات کرنے کا انہوں نے آغاز کیا، اور وہ غالباً وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جو عدالت کا جو ایشو ہے، پھر رات ان کو جو اسلام آباد کا ہاسپٹل میں لایا گیا، پھر واپس جیل کے کوٹری وہ پہنچ گئے ہیں، تو شاید اس صورتحال پہ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. ابھی وہ بات انہوں نے شروع ہی کی تھی کہ مسلم لیگ نون کی جو خاتون رکن صوبیہ شاہد، انہوں نے ایک دم کورم کی نشاندہی کی. ویسے خیبر پختونخوا اسمبلی کی بس یہ عرصے دراز سے کورم ایک بڑا مسئلہ ہے، اراکین کی عدم دلچسپی ہے. 2-3 گھنٹے تاخیر سے اجلاس شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس میں بھی 10-20 یا 25 سے زیادہ ممبران ہی نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کی ایک طے شدہ ایک مفاہمت ہے اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے کہ وہ کورم کی نشاندہی کوئی نہیں کرے گا اور وہ بس کارروائی چلائیں گے. 5-8 اراکین بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قانون سازی بھی کرتے ہیں اور بالکل دردے سے کرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ رولز کے خلاف ہیں. بہرحال آج بھی بس وہی صورتحال تھی، لیکن صوبیہ شاہد پچھلے کچھ اجلاسوں سے جب بھی یہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کورم کی نشاندہی کرتی ہیں. آج جب اس نے ایک بار پھر کورم کی نشاندہی کی تو ایک ہنگامہ مچ گیا. پھر حکومتی سائٹ سے اب بجائے کہ ڈپٹی اسپیکر کا ہونا تو یہ چاہیے کہ اسمبلی رولز ہیں کہ جس لمحے کسی رکن نے اگر کورم کی نشاندہی کی تو فوراً اسی لمحے پر کارروائی روک کر، چاہے وہ اسپیکر ہیں یا ڈپٹی اسپیکر ہیں یا جو پینل کا کوئی ممبر جو پریزائڈ کر رہا ہو، اس نے اراکین کی گنتی کرانی ہے، اور پھر اگر کورم نامکمل ہے تو اجلاس کی کارروائی کو اس نے روکنا ہوتا ہے. یہ رولز ہیں. لیکن اس دوران جب صوبیہ شاہد نے کورم کی نشاندہی کی، پہلے تو ڈپٹی اسپیکر کو اس بات پہ غصہ آیا، وہ برہمی کے اظہار کرتی رہیں. پھر حکومتی بینچز سے فضل الہی خان ہزار خانی صاحب جو ہیں، انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا. وہ بالکل اشتعال کے عالم میں تھے، ان کے چہرے سے غصہ ان کا ظاہر ہو رہا تھا، اور وہ صوبیہ شاہد کو وہ ایجنٹ کہہ کر وہ پکار رہے تھے. وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ تم کسی کے پیرول پہ ہو، وہ پتہ نہیں کس کا وہ ذکر کر رہے تھے. سخت ان کے درمیان تلخی ہوئی. پھر کچھ اور حکومتی اراکین نے بھی احتجاج کیا، لیکن جو فضل الہی خان کا جو رویہ تھا وہ بظاہر بہت زیادہ سخت تھا، اس کا لہجہ اور سخت جملے اس نے صوبیہ شاہد کے حوالے سے اس نے وہ کی. جواباً صوبیہ شاہد نے بھی پھر ان کے کچھ جوابات دینے شروع کیے. پھر صوبیہ شاہد نے ایک دم اس نے کوئی پلے کارڈ بھی بنایا تھا جس پہ کوئی 120/140 یا کس طرح کا تھا. تو پھر میں نے کوئی ساتھی رپورٹر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ غالباً بانی پی ٹی آئی کے بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ کوئی وہ کر رہے ہیں، ان کو چڑھا رہی تھیں وہ. اس دوران پھر کافی دیر تک ان کے درمیان یہ نوک جھونک، یہ تلخ جملوں کے تبادلے ہوتے رہے. پھر بالآخر ڈپٹی اسپیکر نے پھر گنتی کا حکم دیا. حسب توقع گنتی میں تعداد کم نکلے، اور پھر وہ
2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں گے. اب اس دوران کچھ خواتین کی جو ایم پی ایز تھیں وہ اٹھ کے لابی میں جا رہی تھیں. اپوزیشن کا رکن ہے جو ارباب عثمان صاحب، اپوزیشن کے رکن ارباب عثمان صاحب، وہ بھی لابی میں جا رہے تھے. کچھ اور اراکین جا رہے تھے. تو ڈپٹی اسپیکر صاحبہ اپوزیشن ممبران کو نام لے لے کر ان کو پکار کر ان کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کو کہہ رہے تھے. لیکن اس دوران اپوزیشن کی خواتین اراکین جو لابی میں گئی تھیں وہ پھر دوبارہ آ گئیں، اور انہوں نے پہلے تو اس بات پہ احتجاج کیا کہ جو فضل الہی خان صاحب ہے انہوں نے اپوزیشن کی خاتون رکن صوبیہ شاہد کے حوالے سے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، قابل اعتراض جملے ادا کیے تھے. تو وہ اس بات کا مطالبہ وہ کر رہی تھی کہ فضل الہی خان معافی مانگے صوبیہ شاہد سے. اب وہ اس دوران وہ دوبارہ آ کے لابی سے وہ دوبارہ جو اسمبلی چیمبر ہے اس میں اپنی نشستوں کے پیچھے وہ کھڑی تھیں، اور گنتی کا عمل بھی ابھی جاری تھا. تو صوبیہ شاہد وہ آئیں، انہوں نے خواتین اراکین سے کہا کہ دیکھیں یہ میں نے کورم کی نشاندہی کی ہے، آپ جائیں، آپ لابی میں جائیں، آپ یہاں کیوں چیمبر میں آ رہی ہیں کہ تاکہ آپ بھی پہ کاؤنٹنگ کا حصہ بنیں گی اور پھر یہ کورم پورا ہوگا. اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ تینوں کی وجہ سے تو یہ کورم ان کا مکمل ہو رہا ہے، اور اوپر سے حکومتی اراکین میرے ساتھ وہ کر رہی ہیں، میرے ساتھ قابل اعتراض لہجے میں بات کر رہی ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ پھر یہاں پہ آپ اس طرح ان کا ساتھ آپ دے رہی ہیں. تو یہ صورتحال دیکھ کے کچھ حکومتی ایم پی ایز جو کہ ان کے قریب وہ بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا، ڈپٹی اسپیکر کو شکایت لگایا کہ بھئی یہ تو صوبیہ شاہد اراکین کو اسمبلی ہال سے باہر جانے پر ان کو وہ کر رہی ہیں، ان پہ زور ڈال رہی ہیں، ان کو بھڑکا رہی ہیں. تو ڈپٹی اسپیکر جو پہلے سے غصے میں بھری بیٹھی تھی انہوں نے پھر اس بات کا یہ وہ کیا کہ فوراً انہوں نے رولنگ دی کہ جو اسمبلی جو رولز ہیں غالباً 215 کا حوالہ وہ دے رہی تھی کہ حاصل اختیارات کے تحت میں صوبیہ شاہد پر 2 ہفتوں کے لیے اسمبلی اجلاسوں میں شرکت پر میں پابندی میں عائد کرتی ہوں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے سارجنٹ ایٹارز کو ہدایت کی کہ وہ جائیں اور صوبیہ شاہد کو ایوان سے نکال کے باہر کریں. اب اس دوران جو سارجنٹ ایٹار کا جو عملہ ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئے صوبیہ شاہد کی نشست پر. خواتین جو سارجنٹ ایٹارز کے جو عملہ ہیں وہ بھی پہنچ گئی وہاں پہ. اب اس سے پہلے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ وہاں پہ سامنے آتا تو حکومتی اپوزیشن کے ممبران جو ہیں وہ جا کے صوبیہ شاہد کے ساتھ وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، کچھ میل ایم پی ایز اور کچھ خواتین ایم پی ایز. اس دوران حکومتی بینچز سے نذیر عباسی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، اور ابھی وہاں پہ مذاکرات کا ایک سلسلہ کافی دیر تک وہاں پہ چلتا رہا، کوئی 10-15 منٹ. لیکن صوبیہ شاہد بالکل اپنی نشست پہ وہ جم کے بیٹھی رہیں. اور پھر اس موقع پر کچھ ایسا ڈپٹی اسپیکر مسلسل وہاں سے ڈائس سے وہ رولنگ دیتی رہیں، وہ اسمبلی اسٹاف کو باقاعدہ وہ ہدایت دیتی رہیں کہ ان کو باہر لے جائیں، میں اور رولنگ میں دے چکی ہوں. لیکن چونکہ وہاں پہ اپوزیشن کے جو ممبران تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے سارجنٹ ایٹارز کو کسی کارروائی سے انہوں نے روکا ہوا تھا. نذیر عباسی پھر وہ اپنی نشست پہ وہ جاتے ہیں، پھر وہاں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی اجازت سے انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. غالباً انہوں نے کہا کہ ہم نے صوبیہ شاہد صاحبہ کو ہم نے وہ کہہ دیا ہے وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈپٹی اسپیکر اپنی جو رولنگ ہے وہ واپس لے. اب اس کے بعد پھر اپوزیشن کے رکن ہیں عدنان خان وزیر صاحب، وہ پھر اپنی نشست پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. اچھا انہوں نے ایک اور بات کا کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج تو میں توقع کر رہا تھا کہ جو حکومتی اراکین ہیں ایجنڈا معطل کر کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کل ہوا ان کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ان لوگوں نے اپنی جو معمول کے ایجنڈے کو ترجیح دی اور بانی کی صحت کو ان لوگوں نے پیچھے دوسرے نمبر پہ رکھا. انہوں نے کہا کہ کورم کی نشاندہی جو اپوزیشن ممبران کا حق ہے، یہ رولز کا حصہ ہے کہ ہم اپوزیشن جو ہیں ہم کورم کی نشاندہی کریں گے. حکومتی بینچز کی ذمہ داری کہ وہ کورم کو پورا رکھیں. اب اگر یہاں سے کوئی کورم کی نشاندہی کرتا ہے یا کرتی ہے تو پھر ضروری نہیں کہ ادھر سے پھر اس قسم کا رویہ ہمیں دیکھنے کو ملے، یہ سخت جملے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے کہا کہ میں صوبیہ شاہد کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ دوبارہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا، لیکن آپ رولنگ واپس لیں. اب عدنان وزیر صاحب کے تقریر کے بعد پھر جب وزیر قانون کو فلور دیا ڈپٹی اسپیکر نے، اور تو آفتاب عالم صاحب وہ آج خلاف توقع، حالانکہ وہ بڑے دھیمے مزاج کے انسان ہیں لیکن آج وہ بڑے سخت غصے میں لگ رہے تھے، اور انہوں نے
کہا کہ نہیں یہ بالکل ناقابل برداشت یہ رویہ ہے، اور خواتین اپوزیشن کی جو خواتین ممبران ہیں یہ تو جعلی مینڈیٹ پہ آئی ہیں، اور یہ تو تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ چین کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہم تو ان کو ممبر تسلیم نہیں کرتے، لیکن خیر ہے جیسے تیسے یہ یہاں پہ آئی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں، یہ ایوان کی کارروائی کو روکیں اور ہم ان کے مرضی کے تابع بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو رکن بھی ایوان کی کارروائی میں رخ نہ ڈالے وہ تو پھر بغاوت جیسا ہے، اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے کہا کہ 15 دن جو آپ نے رکنیت معطل کی ہے یا بین آپ جو لگا چکی ہیں یہ تو میں بالکل تائید کرتا ہوں، نہ صرف یہ بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کرے تو اس پر 1 سال کی پابندی ہو کہ وہ ایوان میں وہ ایسا رکن نہ آ سکے۔ وہ سخت انہوں نے خلاف توقع سخت اس نے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ اب جب یہ صورتحال ہوا تو اس دوران کچھ اپوزیشن کے جو خواتین تھیں جن میں اشبر جدون صاحبہ تھیں اور کچھ اور تھی، انہوں نے پھر اس پر بھی احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ہم اپوزیشن کے فضل اللہ خان جیسے اراکین کے نامناسب رویے پر احتجاج ہم کر رہی ہیں، وہاں تو وزیر قانون تو ایک ذمہ دار شخص ہیں، وہ بھی جب اس لہجے میں بات کرے یہ تو خواتین اراکین کی یہ توہین ہے، تضییق ہے۔ ابھی وہ پھر کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وزیر قانون نے اپنی تقریر مکمل کی، ڈپٹی اسپیکر نے دوبارہ اپنی اس رولنگ کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ میری رولنگ ہے، میں اپنے رولنگ پہ قائم ہو، اور صوبیہ شاہد پر پابندی ہے، یہ 2 ہفتے تک یہ دوبارہ اسمبلی کے اجلاس میں یہ بیٹھ نہیں سکتی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر اجلاس 24 تاریخ تک کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک صورتحال جس کا میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، میں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کا عمومی جو رویہ ہے، اور بالخصوص پھر آج کے دن جو میں نے دیکھا، اب ایک اپوزیشن رکن ہے جو کورم کی نشاندہی وہ کرتی ہے، اب اس سے آپ اتفاق کریں، اس سے آپ اختلاف کریں، کورم کی نشاندہی کرنا تو اپوزیشن کیا حکومتی اراکین کا بھی حق ہے، جو ممبر جس کو لگے کہ ایوان کا جو کورم ہے جو 38 ممبران ہیں اگر وہ پورا نہیں ہے تو وہ کورم کی نشاندہی وہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، لیکن جب وہ کورم کی نشاندہی کرتی ہے تو پھر ڈپٹی اسپیکر کا منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چونکہ چیئر پہ بیٹھی ہیں کہ وہ اسی لمحے پھر وہ اس کو اس نشاندہی پر وہ فوراً نوٹس لے، اور جو سیکریٹریٹ کا جو عملہ ہے جو ان کے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو ہدایت وہ کرتی کہ بھائی آپ کو روم گن لیں، اگر نامکمل ہے تو ہم کہیں رولز کی خلاف ورزی کے ہم مرتکب نہ ہیں اسمبلی رولز کے۔ لیکن اب بجائے کہ ڈپٹی اسپیکر ادھر سے کوئی وہ کریں، حکومتی نشستوں سے فضل اللہ خان صاحب اور دیگر جو ہیں وہ سخت رد عمل کا وہ اظہار کرتے ہیں، وہ اپوزیشن رکن کے بارے میں، وہ خاتون رکن ہیں ان کے بارے میں نازیبا الفاظ انہوں نے ادا کیے، اور کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تب جا کے کہیں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے پھر گنتی کا حکم دیا۔ اب اگر ڈپٹی اسپیکر اگر اسی لمحے اگر وہ گنتی کی ہدایت کرتے، وہ کارروائی وہ روکتی، تو میرا خیال ہے کہ پھر نہ نوبت اس صورت نہج تک پہنچ جاتا کہ فضل اللہ خان کوئی نامناسب الفاظ اب انہیں منہ سے نکالتے، اور نہ پھر صوبیہ شاہد مزید پر وہ کچھ کہتی، اور نہ پھر ان کی نشست کی معطلی کا یہ نوبت وہ آتی۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اب پی ٹی آئی کی اپنی ایک پارٹی پالیسی بھی ہے، ظاہر سورہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اپنی پارٹی ڈسپلن کے بھی وہ پابند ہیں، لیکن چونکہ جہاں پھر ایوان کے تقدس کی بات ہم کرتے ہیں تو ماضی میں ہم نے جو اسپیکرز کا ہم نے جو ایک رویہ دیکھا ہے، خیبر پختونخوا میں اگرچہ جو ماضی قریب میں پچھلے اگر ہم 2-3 اسمبلی کے میں ٹینیورز کا ہم ذکر کریں تو ان میں جو تحریک انصاف کی جو اسپیکر صاحبان ہیں وہ ذرا اپنی پارٹی پالیسی کو زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہم نے مرکز میں دیکھا ہے کہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کئی ایک ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے غیر جانبداری کی مثالیں قائم کی ہیں، ایسے اسپیکرز کا نام لوگ آج بھی احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اور ان کے نام لوگ تاریخ میں بھی سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے، لیکن جو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر جن کو اجلاس کی صدارت کرنے کے مواقع ملتے ہیں اور وہ اگر پھر جانبداری کا مظاہرہ کریں اور وہ پھر اس منصب کی جو تقاضے ہیں ان کو اگر وہ پورا نہ کریں تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تاریخ تو پھر ایسے اسپیکر ہوں یا ڈپٹی اسپیکر ہوں ان کے بارے میں پھر تاریخ میں پھر جو لکھا جائے گا، جو پڑھا جائے گا یا جو کہا جائے گا
وہ پھر ظاہری بات ہے وہ پھر تاریخ کا حصہ ہوگا، اور ایسے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے طرز اسپیکرشپ کو یا ان کے جو طرز ہے ان کا جو اسمبلی چلانے کا اس کے حوالے سے ظاہر ہے یہ سب پہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، یہ پہ تاریخ میں بھی وہ زیر بحث آتے رہیں گے. اور لیکن جو کچھ آج اسمبلی میں ہوا اور اس کی قطعی طور پر کوئی بھی جمہوریت پسند انسان اس کی تائید نہیں کر سکتا.